الحمد لله وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمین۔ محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماؤں اور بہنوں، ملی بھائیوں، پیارے بچوں، یہ تھی تقوی پر اور صبر پر، مصابرہ پر، اور آخری رکوع میں خاص طور سے مومنین کی دعاؤں کا تذکرہ تھا کہ رات کے آخری حصے میں وہ اللہ سے خطاب کیسے کرتے ہیں۔ اس تقوی پر ختم ہونے کی بنیاد پر اب دیکھتے ہیں آپ اس کے بعد سورہ نساء ہے، اس کا بھی آغاز تقوی سے ہو رہا ہے، یا ایھا الناس اتقوا، تو تقوی پر آل عمران ختم ہے اور تقوی سے سورہ نساء شروع ہو رہی ہے۔ تقوی عجیب و غریب کیفیت کا نام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تقوی کی تعریف، تو فرمایا کسی خاردار جھاڑی میں جب کوئی گزرنے والا گزرتا ہے تو اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہے کہیں کانٹوں میں الجھ نہ جائے۔ اس طرح زندگی گزارنا کہ کہیں دنیا کی لذتوں میں رہ کر آخرت بھول نہ جائے اور خدا کا حکم ٹوٹ نہ جائے، اس طریقے سے اپنے دامن کو بچا کر چلتے رہنا یہاں تک کہ حیات دنیا کی مکمل ہو جائے، یہ تقوی ہے۔ تقوی ظاہری چیزوں کا نام نہیں ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اس کے بعد کیا ہے؟ التقوی ہاں ہوا، تقوی قلب میں ہوتا ہے۔ تقوی کا مقام قلب ہے، جتنا زیادہ اللہ کی عظمت آئے گی، اللہ کا خوف آئے گا، آپ کے اعمال میں اصلاح پیدا ہوگی۔ سورہ نساء کا آغاز ہو رہا ہے، اس کا نام ہی بتا رہا ہے کہ اس میں عورتوں کے مسائل زیادہ ہیں۔ نساء امراتن کی جمع ہے، امراتن کے معنی عورت، اور نساء اس کی جمع ہے خلاف قیاس۔ عام طور سے جمع لفظ واحد سے ہی بنتی ہے، جیسے رجل سے رجال، مسلم سے مسلمون، لیکن یہ جو جمع نساء ہے یہ امراتن کی جمع ہے جو خلاف قیاس ہے۔ یہ پوری صورت مدنی ہے، اور مدنی صورتوں کا امتیاز یہ ہے کہ اس میں احکامات زیادہ ہوتے ہیں، جیسے سورہ بقرہ میں احکامات آئے، آل عمران میں احکامات آئے، سورہ نساء میں بھی بہت احکامات ہیں۔ مدنی کا مطلب بتایا تھا، ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوں، چاہے کسی مقام پر نازل ہوں، ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ 177 آیتوں پر مشتمل ہے اور کل 24 رکوع ہیں اس صورت کے اندر۔ اس صورت کا پہلا لفظ یا ایھا الناس بتا رہا ہے کہ خطاب میں صرف مومنین نہیں ہے بلکہ سارے انسان مراد ہے۔ سارے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے جو پہلا حکم دیا ہے، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ اتقوا، ڈرو۔ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ ڈرنا دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تو سانپ سے ڈرنا اور بچھو سے ڈرنا، شیر سے ڈرنا ہوتا ہے جس میں صرف خوف، نفسیاتی خوف ہوتا ہے، اور ایک وہ ڈرنا ہوتا ہے جس میں عظمت اور بزرگی، عظمت شان کا اظہار ہوتا ہے، جیسے بیٹا اپنے باپ سے ڈرتا ہے، اس ڈرنے میں اس کی عظمت شامل حال ہوتی ہے۔ جب کبھی اللہ سے ڈرنے کا حکم آئے گا تو وہاں پر یہ مراد ہے کہ اللہ کی شان، اس کا جلال، اس کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کی تقدیس، اس کی بزرگی، ان چیزوں کی وجہ سے محبت کے ساتھ ڈرنا ہے۔ شیر سے ڈرنے کی طرح نہیں ڈرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں تحمل ہے، حلم کی وجہ سے، بردباری کی وجہ سے بندوں پر شفیق ہے، اس کی شفقت بھی مسلم ہے، رحمت بھی مسلم ہے، پھر بھی ڈرنا ہے بڑائی کی وجہ سے، عظمت کی وجہ سے۔ اللہ کی 99 صفتوں میں سے صفت رب استعمال ہوئی یہاں۔ کیوں ڈریں؟ کیونکہ وہ تمہارا رب ہے۔ رب کی وضاحت سورہ فاتحہ میں آ چکی ہے، اس کے بعد اور مقام پہ آئی ہے کہ رب اسے کہتے ہیں جو عدم سے وجود بخشے اور درجہ بدرجہ پال کر درجہ کمال تک پہنچا دے، جب جس چیز کی حاجت ہو عطا کر دے۔ ماں کے پیٹ میں نطفے سے علقہ اور مضغہ بناتے ہوئے، جسم میں گوشت کے اندر ہڈیوں کو بناتے ہوئے، اوپر سے چمڑا ڈالتے ہوئے، جب جس چیز کی حاجت تھی پیدا کرتا رہا، کسی کا کوئی عمل دخل نہیں، یہاں تک کہ جس کے پیٹ میں یہ بچہ بنتا ہے اسے بھی خبر نہیں کہ کیسے بنتا ہے۔ ربوبیت۔ جب حاجت ہوئی تو ناف کے ذریعے غذا کا انتظام کیا، جب اور حاجت ہوئی تو راستے کو آسان کیا، اور حاجت ہوئی تو ہونٹ کو ہلانا سکھایا، مسکرانا سکھایا اور بولنا سکھایا، اور چہرے پر معصومیت رکھ دی کہ دیکھنے والا فریفتہ ہو جائے۔ یہاں تک کہ فرعون کی بیوی آسیہ موسیٰ کے چہرے کو دیکھ کر جبکہ پیشن گوئی موجود ہے، عسیٰ ان ینفعنا فرماتی ہیں، امید ہے مجھے نفع دے، یہ ہوئی معصومیت۔ اور آہستہ آہستہ جب میدا ثقیل غذاؤں کا طالب بنا تو دانت پیدا کر دیا، اور آہستہ آہستہ اتنی قوت دیا کہ شباب آیا، اور یہ حقیر خطرے سے بنا ہوا انسان اپنے شباب کے غرور میں اپنے مالک کا انکار کر بیٹھا۔ یہ ربوبیت ہے، اس طرح سے پالنے کا نام رب ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے وہ لوگو ڈرو اپنے رب سے۔ تو رب سے ڈرنا یہ گویا صاحب نے بتا دیا علت، کیوں ڈرنا؟ کیونکہ تمہارا وہ رب ہے، تم حقیر نطفہ تھے، تم کو شباب عطا کر دیا، ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ اشرف اور اعظم بنایا، اس زمین پر اپنا خلیفہ بنایا، خلیفۃ اللہ فی الارض کا مطلب بتایا۔ تو رب سے ڈرنا، تو ربکم لفظ جو آیا ہے یہ گویا علت ہے، ریزن ہے کیوں ڈرنا۔ بیٹا باپ سے کیوں ڈرتا ہے، استاد شاگرد سے کیوں ڈرتا ہے، مرید شیخ سے کیوں ڈرتا ہے؟ علت ہے اس کے اندر، ایک رشتہ ہے، ایک نسبت ہے، یہ ہے ربکم، تمہارا وہ رب ہے، تم نتھنگ تھے، تم تھے نہیں، معدوم تھے، ناپید تھے، مفقود تھے، تمہارا وجود عطا کیا، وجود دے کر اتنا تم کو سنوارا، اس لیے تمہیں ڈرنا ہے اسے۔ اور اس میں چونکہ ایمان کا دخل نہیں ہے، ہر انسان کو پیدا کیا ہے، اس لیے خطاب میں یا ایھا الذین آمنوا کے بجائے کیا کہا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ مفسرین لکھتے ہیں جب یا ایھا الناس سے خطاب ہو تو اسے مراد مکے والے بھی شامل ہوتے ہیں، اور جب خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے ہو تو اسے مراد صرف ایمان والے ہوتے ہیں، کیونکہ ربوبیت میں سب شامل ہیں، ہر انسان کو بنایا ہے، اس لیے خطاب میں یا ایھا الناس فرمایا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے۔ علت دیکھو، خلقکم، تم کو پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک نفس، ایک جان۔ پیدائش کی دو شکلیں ہوئیں، پہلی پیدائش آدم کی ہوئی مٹی سے، خلقہ من تراب، مٹی سے بنایا اللہ نے، براہ راست مٹی کا پتلا بنایا اور آدم کا وجود تیار ہوا اور پھونک ڈال دیا، آدم تیار ہو گئے، یہ پہلی پیدائش ہے۔
لیکن آدم سے لے کر عیسیٰ جتنے پیدا ہوئے وہ سب مٹی سے ہوتے ہیں، لیکن واسطوں کے ساتھ، بلا واسطہ نہیں۔ ہم غذائیں کھاتے ہیں، ان غذاؤں سے خون بنتا ہے، اور اس خون سے مادہ منویہ بنتا ہے، اسی سے انسان بنتا ہے، اور جتنی غذائیں ہم کھاتے ہیں سب زمین سے نکلتی ہیں، یعنی مٹی سے۔ آسمان سے کوئی چیز نہیں برستی سوائے پانی کے، چاہے میٹھی سبزیاں ہوں، چاہے کڑوی ہوں، کسالی ہوں، فروٹس ہوں، غلے ہوں، اجناس کی ساری انواع و اقسام ہوں، سب مٹی سے بنتی ہیں، ہم مٹی ہی کھاتے ہیں۔ شکل بدل دیا اللہ نے، انار بھی مٹی ہے، موز بھی مٹی ہے، سیب بھی مٹی ہے، شکل بدل دیا رب کریم نے۔ تو ساری غذائیں مٹی سے بدل کر کھلاتا ہے، اسی سے خون بنتا ہے، نطفہ بنتا ہے، علقہ اور مضغہ بن کے انسان بنتا ہے۔ تو آدم بھی مٹی سے اور سارے انسان بھی مٹی سے، وہاں بلا واسطہ، یہاں واسطوں کے ساتھ۔ اب یہاں دیکھو ایک قدرت کا اظہار ہے، وہ چاہے تو بلا واسطہ بنا سکتا ہے اور وہ چاہے تو واسطوں کے ذریعے بنا سکتا ہے، قدرت۔ اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آدم کو بنایا اپنے ہاتھوں سے، سارے انسانوں کو الگ الگ ایسے ہی پتلا بنا کر پھونکتا، سب کھڑے ہو جاتے، منتشر کھڑے ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ ایک آدم کو پیدا کیا، اس کی بائیں پسلی سے حوا کو پیدا کیا، اور ان دونوں سے ساری دنیا کو بھر دیا۔ اس میں دو چیزوں کا مقصد ہے، ایک تو بتانا یہ ہے کہ ہم کتنے عظیم ہیں، ہماری قدرت دیکھو، ایک انسان سے اتنی بڑی کائنات بھر دیا، دنیا آبادی سے پریشان ہے، آبادی کو کم کرنے کی فکر شروع ہو گئی، کس سے؟ ایک مرد ایک عورت سے اتنا پھیلایا، جملہ اگلا رہا اسی واسطے، بس منہما رجالا کثیرا ونساء، ساری کائنات کو بھر دیا۔ ایک طرف اللہ کی قدرت ہے کہ وہ رب اتنا قادر ہے کہ ایک مرد عورت سے اتنے انسانوں کو بنا سکتا ہے، اور ہمیں اتحاد کی دعوت ہے، لڑو مت اور آپس میں رنجشیں مت کرو، حسد و کینہ بغض مت کرو، تم سب ایک ہی باپ کی اولاد ہے، بھائی بھائی ہے تم لوگ، آدم زادے تم ہو، نبی زادے تم ہو، تم آدم کی اولاد ہو، تمہاری سب کی ماں ہوا ہے۔ جیسے ایک گھر میں باپ کے کئی بیٹے اور کئی بہنیں ہوتی ہیں، وہاں ہم لڑ لیتے ہیں پھر ایک ہو جاتے ہیں، تمہاری عداوتیں، رنجشیں، سب کلش آپس کی ایسی نہ ہو کہ تم ایک دوسرے کو قتل کر بیٹھو، کیونکہ تم سب ایک باپ کی اولاد ہو، آدم زادے ہو۔ کبھی غور کیا ہوگا آپ نے، آج دنیا میں بہت سے لوگ فخر سے کہتے ہیں ہم پیر زادے ہیں، ہم شاہ زادے ہیں، اور ہم فلاں زادے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے چیزوں کو تذکرہ کرتے ہیں۔ کبھی یہ کوئی نے کہا تھا ہم سب نبی زادے ہیں، ہم سب نبی کی اولاد ہیں، آدم نبی نہیں تھے، سب کے سب کا رشتہ نسب جا کے ملتا ہے کہاں؟ آدم سے، تو ہم سب آدم زادے ہیں، اسی واسطے آدمی کہلاتے ہیں، اور ہم سب نبی زادے ہیں، اس سے بڑا کوئی نسب نامہ نہیں ہوتا۔ تو نسب کی بنیاد پر فخر کرنے کا حق نہیں دیا اللہ نے، کیونکہ نسب کی بنیاد پر فخر کرنا ہے تو سب کا نسب کہاں جا کے ملتا ہے؟ آدم پر، سب کا خاندان ایک ہے۔ اسی واسطے سورہ حجرات میں فرمایا، سورہ حجرات میں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگوں تم کو ہم نے پیدا کیا ہے ایک ہی ماں باپ سے، اور بنا دیا اس میں قبائل، جماعتیں، کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ پہچانا جانا آسان ہو، یہ فلاں قبیلے کا یا فلاں قبیلے کا، لتعارفوا کا لتفاخروا نہیں فرمایا تاکہ تم فخر کرو، میرا بڑا خاندان، میرا اونچا خاندان۔ اور آگے تو لگے کاٹ دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے باعزت اللہ کی نگاہ میں وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی رکھتا ہو، اتقا ہو، اتقا یعنی متقی سے اس میں تفصیل بنایا، جس کا تقوی سب سے زیادہ ہے وہ اللہ کی نگاہ میں سب سے اکرم ہے، وہ اشرف، اس لیے واضح کر دیا کہ نسب کی بنیاد پر فخر کرنے کا موقع نہیں رکھا۔ چنانچہ ایک مقام پہ فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جس دن سور پھونکا جائے گا لوگوں کے درمیان نسب نامہ نہیں چلے گا، نہ پوچھا جائے گا۔ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، انصاب نسب کی جمع، وَلَا يَتَسَاءلُونَ، نہ سوال کیا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا وہاں؟ نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ہے کہ بائیں ہاتھ میں ہے، مومن ہے کہ کافر ہے، شقی ہے کہ بد سعید ہے، بس یہ دیکھا جائے گا کہ نیکیوں کا پلڑا جھکتا ہے یا برائیوں کا، بس، اور کچھ نہیں دیکھی جائے گی۔ تو انسان کا ایک دوسرے پر فخر کرنا یہ مطلوب نہیں۔ اسی لیے آپ کو یاد ہوگا سن 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج فرما رہے ہیں، اس کے بعد حج کرنے کا موقع نہیں ملا، سن 10 ہجری ہی میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ حج کے بعد حج ہوتا ہے ذی الحجہ میں، اور آپ کی وفات ہوئی ربیع الاول میں، اس کے بعد موقع نہیں ملا، آخری اور پہلا یہی ایک حج فرمایا، اس میں آپ نے اعلان کر دیا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی۔ لوگوں تم میں سے کوئی کسی پر فضیلت نہیں رکھتا، عربی کو عجمی پر نہیں، عجمی کو عربی پر نہیں، کالے کو گورے پر نہیں، گورے کو کالے پر نہیں، الا بالتقوی، مگر تقوی کی بنیاد پر۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آخری حج کے موقع پر اعلان فرمایا آپ نے۔ تو یہ حدیث نوٹ کرو، یہ دونوں آیتیں دیکھ لو، جس سے اندازہ ہوا نسب نامے پر فخر کرنا نہیں ہے۔ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست، جامی کہتا ہے بندے عشق شدی ترک نسب کن جامی کی دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست، یہاں تو صرف تقوی دیکھا جائے گا، کیونکہ سب نبی زادے ہیں اور سب آدم زادے ہیں اور سب کا نسب جا کے ملتا ہے آدم ہوا سے۔ تو یہاں اللہ کی شفقت اور اپنی قدرت کا اظہار ہے تاکہ لوگ آپس میں رنجشوں کو نکال دیں، سارا ایک خاندان ہے، ایک کنبہ ہے۔ اسی واسطے آقا فرماتے ہیں تصدقوا علی اہل الادیان کلھا، تمام مذہب کے ماننے والوں پر خیرات کرو کیونکہ پورا ایک خاندان ہے، یہ بگڑے ہوئے بچے ہیں، یہ سورے ہوئے بچے ہیں۔ اور آگے فرمایا الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ اور گھرانہ ہے۔ جیسے ایک باپ کے چند بیٹے ہوتے ہیں، بعض صالح ہوتے ہیں، بعض بدمعاش ہو جاتے ہیں، فرمایا بس ایسا ہی ساری مخلوق گھرانہ اللہ کا، الخلق عیال اللہ، سب پہ خرچ کرو۔ اب آیت دیکھو، الذی خلقکم من نفس واحدۃ، جس نے پیدا کیا تم کو ایک ماں باپ سے، ایک جان سے، نفس جان، واحدہ ایک، یعنی مراد آدم، وخلق منها زوجها، اور پیدا کیا ہے ان سے ان کا جوڑا، خلق منها زوجها۔ یہاں بھی دیکھو کئی باتوں کا محور ہے، باپ کا نکاح بیٹی سے جائز نہیں ہے کیونکہ وہ جز ہے۔ یہاں اللہ نے کہا خلق منها زوجها، اللہ تعالیٰ نے ایک جان سے تم کو پیدا کیا، کیسے پیدا کیا کہ پہلے آدم کو بنایا، پھر آدم سے ہی آدم کا جوڑا بنایا، گویا آدم کا ایک جز لیا، بائیں پسلی، آدم کی بائیں پسلی سے حوا کو بنایا، دیکھو یہ جز ہے، جز سے نکاح جائز نہیں ہے لیکن اس شریعت کے اندر ہے، وہاں درست تھا۔ وہاں آدم کے بیٹے اور بیٹیوں کا، سگی بیٹی اور سگے بیٹے کا نکاح جائز تھا۔ حابیل اور قابیل کا قصہ جو ہے چھٹے پارے میں گزرا ہے، جو بچی پیدا ہوئی تھی قابیل کے ساتھ وہ حابیل کو ملتی، اور جو پیدا ہوئی تھی حابیل کے ساتھ وہ قابیل کو ملتی۔ ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتے، ایک کا نکاح دوسرے سے ہوتا، جس کے ساتھ پیدا ہوا اسے نہیں ہوتا، اس کا بھائی بہن کے حکم میں تھا، لیکن قابیل نے کہا میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے وہ خوبصورت ہے، اس کا نکاح مجھ سے ہی ہوگا، نہیں تو میں قتل کر دوں گا، قتل کر بھی دیا، آخر کا نکاح بھی نہیں ہوا۔ تو سگی بہن سے نکاح جائز تھا، مگر آج ناجائز ہے۔ کیوں؟ اس وقت جائز کیوں تھا کہ دنیا میں کوئی جوڑا اور تھا ہی نہیں، یہی ایک جوڑا تھا۔ تو خلق منها زوجها، اللہ نے آدم سے
ان کا جوڑا بنایا. کس کو؟ ہوا کو. ہوا کے بغیر جنت میں بھی دادا کا دل نہیں لگا. تسکین کے لیے اللہ نے پیدا کیا. سورہ اعراف کے آخر میں فرمایا ہے ہم نے اس لیے جوڑا بنایا ہے عورت کی شکل میں لتسکن الیہا زوجہا, تاکہ اس سے اس کو سکون حاصل ہو. تسکین کے واسطے پیدا کیا اللہ نے. لیکن آج ہمارے پاس تسکین کے بجائے تجارت کے لیے ہم نے سمجھ لیا ہے. تجارت ہو رہی ہے پورے معاشرے میں, لڑکیوں کی تجارت ہو گئی. نکاح جو ہے عبادت تھا, اب تجارت بن گیا. کسی کو کسی پر کوئی رحم نہیں آتا. ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے, لیکن جب تک پیسہ نہ دیا جائے, چاہے وہ حرام ہو چاہے وہ حلال ہو, کہیں سے بھی ہو, اب نکاح عبادت نہیں رہا. اب نکاح ایک تجارت کا مشغلہ بن گیا. اس کے ذریعے لوگ ترقیاں اور مالداریاں حاصل کرتے ہیں. یہ صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنا مقصد حیات نہیں جانا. دنیا میں ہم کیوں پیدا کیے گئے, ہمارا مقصد حیات کیا ہے؟ دولت, عزت, راحت, اسباب عیش جمع کرتے کرتے ہم سب مر جا رہے ہیں. دولت, عزت, راحت, اسباب عیش جمع کرتے کرتے مر جا رہے ہیں. قسم ہے اللہ کی یہ ہمارا مقصد اگر ہے تو ہم ناکام ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے زمانے کی کہ سارے انسان گھاٹے میں ہیں الا الذین آمنوا, ہاں جس کو ایمان, عمل صالح, تواصی بالحق, تواصی بالصبر ہو, یعنی رضائے الہی نہ ہو تو وہ گھاٹے میں. تو دنیا میں ہمارا مقصد اللہ کی خوشنودی اگر ہے تو یہ رخ نہیں آتا. رخ بدل چکا ہے. آج کتنے ماں باپ ہیں جب آ کے وہ کڑتے ہیں محکمہ شرعیہ میں ہمارے سامنے, اس صاحب کا تذکرہ ہے, دل لرز جاتا ہے. ان کی بیٹی کو طلاق ہوئی, وہ کہتے ہیں بچیوں کو پال پوس کر, پڑھا لکھا کر, بڑا کر کے, عزت کے ساتھ کسی کے حوالے کر دیتے ہیں, اور وہ بجائے بیوی کی لونڈی سمجھتا ہے اور گندے الفاظ سے مخاطب کرتے ہوئے مخاطب کرتا ہے. کائنات میں دیکھنا پڑتا ہے کہ نکاح تو سنت ہے, نکاح تو سنت ہے, اور زندگی میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق چلنا یہ فرض ہے. وہ فرض کی تکمیل نہیں ہو پا رہی اس نکاح کی وجہ سے. آئے دن جھگڑے, رنجش, خرافات, جب دیکھو میٹنگ, تو دل میں آتا ہے کہ نکاح ہی نہ کروں, یوں ہی چھوڑ دوں. کنوارا چھوڑ دینے سے کیا مسائل پیدا ہوں گے, اس کے باوجود یہ طبیعت میں آ رہا لوگوں کی. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ نکاح کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو چکا ہے. نکاح کا مقصد ہے تسکین اور نسل کی افزائش, یہ اللہ نے فرمایا ہے. اور آج ہمارے پاس کوئی تنظیم, کوئی جماعت اس رخ پر کام نہیں کرتی ہے کہ نکاح عبادت ہے جو شارع کی منشا کے مطابق ہونا چاہیے, اور جتنی چیزیں اس میں حرام داخل کی گئی ہیں سب کو نکال کے پھینکنا چاہیے, اور زندگی کا مقصود رضا الہی ہونا چاہیے, نہ کہ عزت و راحت اور ثروت و دولت. اس سے اشارہ ملتا ہے وخلق منها زوجها, تسکین کی خاطر بنایا اللہ نے. وہ بسا اور پھیلایا. بسا یا بسو کے معنی پھیلا دینا, ایک سے دو, دو سے چار, چار سے چھ, اس طرح پھیلتے پھیلتے. منہما, ان دونوں کے ذریعے, رجالا, بہت سے مرد, رجال جمع ہے رجل کی, کثیرا صفت ہے اس کی, رجالا کثیرا, بہت سے مرد, ونساء, اور بہت سی عورتیں. اللہ کی شان ہے, اللہ کی قدرت ہے. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. پھر وہی جملہ, اللہ سے ڈرو. کیوں؟ جو تم کو پھیلا سکتا ہے وہ تم کو زندہ دفن بھی کر سکتا ہے. کیوں ڈرو اللہ سے؟ جو ایک سے ہزاروں کو بنا سکتا ہے وہ ہزاروں کو بے وقت فنا بھی کر سکتا ہے. چنانچہ مقام پہ فرمایا تم میں سے ایک کو مارنا سب کو مارنے کے برابر ہے, مشابہ ہے. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ. ما خلقکم, ما خلقکم نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا, ولا بعثکم تمہارا اٹھانا, الا کنفس واحدہ. جیسے ہم ایک کو مارتے ہیں اور دفن کرتے ہیں تم دیکھتے ہو, جیسے ہم ایک پر قادر ہیں ہم پوروں پر ایسا ہی قادر ہیں. اس لیے کہا واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. پھر دو صفت اللہ کی لائے, الذی تساءلون به والارحام, الذی تساءلون به, جس کے نام پر تم مانگتے ہو, تساءلون به, سوال کرتے ہو. کیا سوال کرتے ہو؟ فقیر کہتا ہے اللہ کے نام پر دے دو. اور شوہر بیوی کا جب نکاح ہوتا ہے تب بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اس طریقے سے اب حرام شے حلال ہو جائے گی. اب تک جو چیز حرام تھی اس عمل نکاح سے وہ حلال ہو جائے گی. کس کے نام سے حلال ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو حلال قرار دیا اس ترتیب سے کہ دو گواہ ہوں اور یہ دونوں راضی ہوں, اس کا مہر مقرر ہو, اللہ کی آیتوں کا خطبہ پڑھا جائے. اس ترتیب سے جو چیز اب تک حرام تھی وہ حلال بن جاتی ہے. تساءلون به, تم اس کے نام سے مانگتے ہو. والارحام, اور ڈرو قرابت کے رشتوں کو توڑنے سے. ارحام رحم کی جمع ہے. رحم کا رشتہ کیا ہوتا؟ رحم اس جھلی کا نام ہے جس میں بچہ پرورش پاتا ہے, نشو و نما پاتا ہے. یوں تو ادھیریوں میں اللہ نے بنایا ہے 3 ادھیریوں میں. پیدائش بچے کی ماں کے پیٹ میں 3 ادھیریوں میں ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں سورہ زمر کے اندر, فی ظلمات ثلاث, فی ظلمات ثلاث, 3 ادھیریاں. پہلا تو پیٹ کا اندھیرا, دوسرے بچے دانی کا اندھیرا, اور تیسرے اس جھلی کا اندھیرا جس میں وہ لپٹا ہوا باہر آتا ہے. 3 ادھیریوں میں اللہ نے اس کی توبہ فرمائی. اس سے جتنے رشتے متعلق ہوتے ہیں ان کو رحم کا رشتہ کہا جاتا ہے. جیسے سگا بھائی, سگی بہنیں, یہ کیا ہے؟ یہ رحم کا رشتہ کہلاتا ہے. ان رشتوں کو کاٹ دینے سے منع فرمایا ہے, بلکہ آیتیں موجود ہیں اور حدیثیں موجود ہیں. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو, اس کے رزق میں وسعت ہو, تو وہ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی کرنے والے کی عمر میں برکت ہوتی ہے اور اس کے مال میں کشادگی ہوتی ہے. لیکن ہمارے پاس لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں, کر جائیں گے تو بچ جائے گا, نہ خرچ کریں گے نہ خرچہ ہوگا. اللہ سے امید رکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد جو بلال کو تھا, سوچتے رہنا, انفق یا بلال ولا تخشى من ذی العرش اقلالا, بلال خرچ کرو, عرش والے سے قلاشی کا اندیشہ مت رکھو, کیونکہ دینے والا تو وہ ہے. تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی عمر کے اندر برکت ہو, اس کے مال میں وسعت ہو, تو اس کو لازم ہے کہ صلہ رحمی کرے. اس میں بھی 2 چیزیں ہیں, میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے. اگر کوئی ملتا ہے تو ہم ملتے ہیں, اس کا نام صلہ رحمی نہیں ہے. اگر کوئی ملتا ہے ہم ملتے ہیں تو بدلا ہے, یہ تو مساوات ہے. اگر کوئی نہیں ملتا ہے تب بھی ہم ملتے ہیں, یہ ہے اصل جڑنا. اگر ہم پر کوئی ظلم کرتا ہے اس کو ہم معاف کرتے ہیں, تو یہ ہے آگے بڑھنا. حدیث کے الفاظ ہیں, سل من قطعک واعف عن من ظلمک, اس سے جڑو جو تم سے کاٹ رہا ہے اور اس کو معاف کرو جو تم پر ظلم کر رہا ہے. یہ حضور کا فرمان کس کے لیے ہے؟ کون سی قوم آئی عمل کرنے کے واسطے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا, عشق کا بھرم رکھتے ہیں, جو ایمان رکھتے ہیں اور آپ کی زبان صادق پر اعتبار رکھتے ہیں, یہ انہی کے واسطے فرمان جاری کیا ہے, سل من قطعک واعف عن من ظلمک. تو یہاں والارحام سے مراد رحم کے رشتے ہیں. اس کے بعد ایک ٹکڑا ہے, ان اللہ کان علیکم رقیبا. اس کا تعلق پچھلی تمام باتوں پر حاوی ہے. یعنی ایک جان سے پیدا کیا وہ ہمارا رب ہے,
اس نے ایک ادا کیا، ان سے ان کا جوڑا بنایا، دونوں سے کائنات کو بھر دیا، جس کے نام پہ لوگ سوال کرتے ہیں اور جس کے ذریعے سے رحم کے رشتے بن تمام احکامات پر ایک پھونک کہ اللہ تم پر نگہبان ہے، نگرانی کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ہے. ان اللہ علیکم رقیبا، اللہ تم رقیب کے معنی نگہبان، اس میں ذات کانا علیکم ہے تم پر رقیبا نگہبان. رقیب کے معنی نگہبان اردو میں مجبوراً ترجمہ ہے، مجبوری. نگہبان مطلق دیکھ بھال کرنے والے کو بولتے ہیں، لیکن رقیب ہمارے شاعر کہتے ہیں آؤ نہ میری قبر پہ ہمراہ رقیباں، میت کو مسلمان جلایا نہیں کرتے. ایک کو چاہنے والے جب دو ہو جاتے ہیں تو ہر ایک دوسرے کا رقیب ہوتا ہے، یعنی وہ حریص ہوتا ہے نگہبانی کرنے میں، میرا محبوب کدھر جا رہا ہے، اس کی ایک ایک حرکت پہ نگاہ ہوتی ہے. کیا کہتے ہیں اس پر تو نظر رکھی جا رہی ہے، یعنی کہ اس کی تمام حرکتوں پر ایک بہترین مقرر نگہبانی کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے وہ؟ شب و روز کیسے گزرتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، کیا بولتے ہیں، خطوط کہاں سے کہاں جا رہے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ دیکھنے کو ہم رقیب کہا کرتے ہیں. تو رقیب اللہ ہے، یعنی ایسا نگہبان ہے کہ ہمارا زبان سے نکلا ہوا لفظ، ہماری آنکھوں کی تیزی اور ہمارے قلب کا سوچنا، کس سے ملنا، کیا کھانا، ہر چیز پر توجہ رکھے ہوا ہے، اس کو رقیب کہتے ہیں. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ کی تمام صفتوں میں سے مثلا حفیظ ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، علیم ہے، ایسی بہت سی صفتیں 99 صفتیں ہیں، ان کو چھوڑ کر لفظ رقیب استعمال کیا اللہ نے. اللہ تم پر رقیب ہے، کیوں کہا یہ؟ اب پھر سے دیکھو، غور سے دیکھو، سوچو. جن رشتوں کا تعلق بتایا گیا ہے اوپر، دنیا کی کوئی عدالت ان پر نگہبانی نہیں کر سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر اس آیت کو منتخب کر کے پڑھتے تھے، کوئی خطبہ اس کے بغیر نہیں پڑھتے تھے. اب اور دو آیتیں ہیں نکاح کے خطبے کی، ایک شاید گزر چکی ہے پیچھے، چوتھے بارے میں ہے، ایک سورہ احزاب میں ہے. یہ تینوں آیتوں میں تقوی کا حکم ہے، تینوں آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. کیوں؟ یہ دو میاں بیوی جو آج الگ الگ تھے، اکٹھا ہو گئے ہیں، بے تعلق تھے، متعلق ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق عائد ہو گئے ہیں. اب ان پر اگر خدا کی طرف سے توفیق نہ ہو اور قلب میں تقویٰ نہ ہو تو ایک دوسرے کا حق ادا کرانے پر کوئی قانون کام نہیں کر سکتا. کوئی قانون اگر بیوی شوہر کو تنگ کرے یا شوہر بیوی کو تنگ کرے، قانون چاہے کہ اس کا حق ادا کر دیا جائے، تو کوئی قانون عمل نہیں کرا سکتا، کیونکہ جو التفات کی حاجت ہے، جو موقع بموقع توجہ کی ضرورت ہے، یہ قانون مجبور نہیں کر سکتا. اس پر تو وہی خوف جس کو تقویٰ کہتے ہیں اگر دل میں پیدا ہو جائے تو ان کے حقوق ادا کراتا ہے. مثلا ان کے نفس کی تسکین کے لیے، ان کی راحت کے لیے اور ان کی ہر موقع کی حاجت کی تکمیل کے لیے، یہ دنیا کی حاجت ہے یا دین کی حاجت ہے، جہنم سے بچانا بھی ہے، ان کی اولاد کی ان سے متعلقہ احکامات کی تکمیل بھی کرنا ہے. جب تک دل میں خدا کا خوف نہ ہو کوئی قانون عمل نہیں کر سکتا. اس لیے علیکم رقیبہ فرمایا، تم پر اللہ نگہبان ہے، تمہارے عمل کو دیکھتا ہے. اگر تم میں خدا کا خوف ہے تو اوپر کے تمام احکامات تم پورے کرو. یہی وجہ ہے اگر کسی شوہر نے بیوی کا حق ادا نہیں کیا اور ایک سے زائد بیویاں ہیں، مثلا 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، حدیث میں آتا ہے جب قیامت میں کھڑا ہوگا تو اس کا ایک جسم کا حصہ سالم ہوگا، ایک حصہ گرا ہوگا. کیوں گرا ہوگا؟ کیونکہ ایک کا حق ادا نہیں کیا اس نے. اور حق ادا کرنا اتنا آسان نہیں ہے، حقوق بندوں کے ادا کرنا اتنا آسان نہیں. نبی پاک سے زیادہ عادل کون ہوگا؟ آپ سے زیادہ متحمل کون ہوگا؟ آپ سے زیادہ خدا کے قانون کی پابندی کرنے والا کون ہوگا؟ لیکن اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک. اے اللہ میری تقسیم ہے ظاہر طور پر عورتوں کے درمیان میں جس کا میں مالک ہوں، لہذا میں جس پر مالک نہیں ہوں اس کا مواخذہ نہیں. قلبی میلان عائشہ کی طرف زیادہ ہے سودا کے مقابلے میں، لہذا میں نے تقسیم تو کیا ہے، ایک دن یہاں رہوں گا، ایک دن وہاں رہوں گا، کھانا ان کو وہی، کھانا ان کو وہی، باتوں میں توجہ دونوں طرف برابر ہے، لیکن قلب میں جو آگ زیادہ ایک طرف ہو رہی ہے، میں اس پر مالک نہیں ہوں، میرا مواخذہ اس پر نہیں کرنا. معمولی بات ہے. سورہ احزاب میں اللہ نے اشارہ کیا ہے اسی واقعے کی طرف، واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ جانتا ہے جو تمہارے قلوب میں ہے. قلوب پر جو کچھ ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے، اس لیے کہا علیکم رقیبہ، تم پر نگہبان ہے. تمہارے قلب کی کیفیات بھی وہاں پر لکھی جا رہی ہیں. اسی واسطے اس آیت کو قاضی خطبے کے اندر پڑھتا ہے، مگر افسوس نہ قاضی سمجھ کے پڑھتا ہے نہ لوگ سمجھ کے سنتے ہیں، عمل ہی نہیں ہوتا اس کے اوپر. اللہ کی ایک صفت رقیب ہے، وہ اگر یہ ہمارے ذہن میں رہے تو ہم کیسے سو رہے ہیں، کیسے اٹھ رہے ہیں، کیسے بول رہے ہیں، کیسے کھا رہے ہیں، کیسے کسی سے ملاقات کر رہے ہیں، ہماری ہر چیز ایسا ہی فلم بن رہی ہے جیسے ہم شادی. بوڑھا آدمی جوانی کی فوٹو بڑھاپے میں دیکھتا ہے، ہم یہ دولہا تھے، ہم فلاں تھے، پہلے ایسا ہوا تھا. رب کریم اس زمین کو حکم دے چکا ہے، یہ زمین بھی ہماری فوٹو تیار کر رہی ہے اور مرنے کے بعد ایسا ہی دکھائے گی. سورۃ زلزال میں اللہ کا ارشاد ہے، یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحى لها، زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا. تو ایک ہی صفت کافی ہے سوچنے کو کہ اللہ رقیب ہے، نگہبان ہے. لہذا اس بندی پر جو آدم ذاتی ہے اور ہمارے ہی خاندان کی ایک فرد ہے، اس پر ظلم کرتے ہوئے ہم سوچیں اپنی بہن ہے، اپنی پھوپھی ہے، اپنی خالہ ہے، اپنی ممیری بہن ہے، تو ہم کہتے ہیں چلو اپنے خاندان کے ادھر جاؤ، لیکن اجنبی کو لاتے ہیں تو ظلم اٹھاتے ہیں. یہ سوچیں کہ یہ بھی آدم کی اولاد ہے اور آدم نبی تھے، نبی ذاتی یہ بھی ہے، آدم ہوا سے کائنات پھیلی ہے. اسی واسطے یہ آیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد ایک خاص واقعہ بیان فرمایا، وآتوا الیتامی اموالہم، یتیموں کو ان کا مال. اس کا ایک خاص پس منظر ہے. قرآن کریم کی بہت سی آیتیں جب نازل ہوئی ہیں تو ایک شان نزول ہوتا ہے اس کا. کیوں نازل ہوئی، کس موقع پہ نازل ہوئی، اس وقت کیا حالات تھے، اس کو ہم کہتے ہیں شان نزول. اس کے لیے بہت مشہور کتاب ہے لباب النقول فی اسباب شان النزول، ترجمہ اردو میں ہوا ہے معارف النزول کے نام سے. لیکن ہر آیت کا شان نزول نہیں ملتا، بعض کا ملتا، بعض کا نہیں ملتا. یتیموں کو لوگ دھکے دیا کرتے تھے، یتیم ہے اس کا مال کھا جاؤ، اس کی طرف سے لڑنے والا کوئی نہیں. جیسے آج وقت کی زمین ہے، وہ تو مر گیا ہے، قبضہ کر لو، قبرستان جو کے پلاٹنگ کر کے بیچ لو، جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اسے قبضہ کر لو. یہ مزاج تھا. چنانچہ اگر ہم سوال کیا جائے کہ بولو آخرت کو جھٹلانے والا کون ہے، وہ جو جھٹلاتا ہے آخرت کو، تو آپ کہیں گے ہم تو نہیں ہیں، ہم تو ماشاءاللہ آخرت کو مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے آخرت پر. سورہ ماؤن میں اللہ فرماتے ہیں نہیں، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. تم نے دیکھا اس آدمی کو جو جھٹلاتا ہے دین کو، یعنی فیصلے کے دن کو، وہی تو ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو. یتیم کو دھکے دے کر سمجھتا ہے کہ اس کی طرف سے ہمارا غریبان پکڑنے والا کوئی نہیں. اگر وہ اللہ کو رقیب مانتا تو یتیم کو دھکے نہیں دیتا. یتیم کو دھکا دینے والا جھٹلا رہا ہے عمل کے اعتبار سے. اسی واسطے یتیم کے بڑے فضائل ہیں. میں نے شاید ارأیت الذی کی کیسٹ میں پورے تمام حدیثوں کو جمع کیا ہے کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا، صرف سر پہ ہاتھ رکھنا، شفقت کے جذبے سے، یہ سوچ کر
کہ سید الانبیاء بھی کبھی یتیم تھے. اسی واسطے آقا نے کہا کہ یتیم قیامت میں میرے ساتھ ساتھ ایسا ہوگا جیسے دونوں انگلیاں ہیں, جتنا یہ انگلی آگے ہے اتنا ہی میں آگے رہوں گا, یہ میرے پاس رہے گا, ان کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہوگا. کیوں؟ انا وکافل الیتیم کہاتین, یتیم کی کفایت کرنے والا ایسا ہوگا میرے ساتھ. اسی واسطے سورہ وضحا میں اللہ نے کہا واما الیتیما فلا تقہر, یتیم بننے کا قہر مت ڈالو. کیوں؟ تمہارے مصطفی کبھی یتیم تھے, تو صرف سر پہ ہاتھ رکھ دو تو جتنے بال آئیں گے اتنی نیکیاں لکھی جائیں گی. جس گھر میں یتیم ہو اس پر اگر ظلم ہو رہا ہو تو اس سے بدترین گھر زمین پر نہیں ہے, اور گھر میں یتیم کا حق ادا کیا جاتا ہو تو اس سے بہتر گھر زمین پر نہیں ہے. فرمایا یتیموں کے ساتھ مصطفیٰ سلوک کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. طویل واقعہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے, بہت پیار کرتے تھے. مکے میں اور مدینے میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں. ایک یتیم کا پاس تھا, ابو جہل مال دیتا نہیں تھا, یتیم سے کہا کہ تمہارا میرے پاس کچھ نہیں ہے, دھکے دے کے بڑھا دیا. لوگوں نے کہا اگر یہ مال تمہیں لینا ہے تو جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کراؤ. وہ یتیم سیدھا پہنچ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور آپ نے فوراً چادر اٹھائی اور چل دیے. کہاں گئے؟ ابو جہل کے پاس. ابو جہل جیسے دشمن کے پاس, لیکن جیسے ہی پہنچے ہیں دروازے پر دستک دیے, وہ نکلا ہیبت سے جا کر سیدھا مال لا کے واپس دے دیا, اور آپ مال دے کر واپس چلے جائے. لوگوں نے کہا ابو جہل سے تم تو بہت منحوس آدمی ہو, ڈرپوک آدمی ہو, تم سزا بننے کے لائق نہیں ہو, تم کو کیا ایسا پتا کہ لا کے مال دے دیا, موقع اچھا تھا نا. اس نے کہا میں جب سامنے دیکھا تو معلوم ہوا کہ میرے سامنے آگ کی خندق ہے, مجھے کھا جائے گی, آگ کی خندق ہے, مجھے ہضم کر جائے گی. اس نے تو صرف آگ ہی دیکھا تھا, اگر فوری مال واپس نہ کر دیتا. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 خصوصیات ہیں, ان 6 میں سے ایک یہ ہے کہ 2 میل کی مسافت سے دشمن پر آپ کے چہرے کا روب پڑتا تھا. جس کا روب 2 میل سے پڑتا ہو وہ سامنے آ گیا ہو تو کیا حال ہوگا؟ ہے بتا اس کے اوپر لا کے مال واپس دے دیا, اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ مال یتیم کو مل گیا. عربوں کا ایک دستور تھا اگر کسی یتیم کے پاس مال ہے تو اس مال کو اپنے پاس روکنے کے واسطے کیا کرتے تھے, اس سے پہلے کہ یتیم بڑا ہو اس کا مال جلدی جلدی کھا جاتے تھے, کیونکہ جب بالغ ہوگا بڑا ہوگا تو اس کا مال واپس کرنا پڑے گا. بجائے واپس کرنے کے جلدی جلدی ختم کر دو تو اس کا مال ختم ہو جائے گا, تو بڑا ہونے کے بعد دینا نہیں پڑے گا, اس سے پہلے خرچ کر دیا کرتے تھے. اور خرچ کرنے کی شکل یہ ہوتی تھی کہ اس کے مال کو بدل دیتے تھے, اس کا اچھا مال لے کے خراب مال رکھ دیتے تھے. اگر باغ ہے تو باغ بدل دیا, زمین ہے تو زمین بدل دیا. ان دونوں کو منع کیا اس آیت میں, وآتوا الیتاما اموالہم, یتاما یتیم کی جمع ہے, اور دے تو یتیموں کو اموالہم ان کے مال, ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب, اور مت بدل ڈالو خبیث کو طیب کے ذریعے. طیب سے مراد عمدہ مال طیب, اور خبیث کے معنی ناپاک اور گندا مال. طیب لے کر اس کے بدلے خبیث رکھ دو, ردی مال رکھ دو, ایسا تبدیل مت کرو. ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم, اور مت کھا جاؤ ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ, یعنی ان کا مال اپنا مال ملا کر کھا جا رہے ہیں. انہ کان حوبا کبیرا, بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے. لفظ حوب کبیرن کے معنی بڑا, اور حوبن کی صفت لائے ہیں, حوبن کے معنی گناہ. لکھتے ہیں شارحین کہ لفظ حوبن حبشی لفظ ہے, حبشی زبان کا یہ لفظ ہے, اور سخت گناہ کے معنی میں آتا ہے. حوبن کبیرہ کے معنی یہ بہت سخت گناہ ہے. کتنا سخت ہے, اس سختی کو بیان کرنے کے لیے تیسری آیت میں آ رہا لفظ کہ جو یتیم کا مال نہ کھاتے ہیں در حقیقت وہ مال نہیں کھاتے ہیں, جہنم کی آگ کھاتے ہیں. اسی رکو میں آ رہا لفظ, جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ در حقیقت مال نہیں کھاتے ہیں بلکہ جہنم کی آگ کھاتے ہیں, وہی مال آگ بن جائے گا. اتنا سخت گناہ ہے. تو حوبن کبیرہ کا مفہوم ہوا وآتوا الیتاما اموالہم, اور یتیموں کو دو ان کا مال. ولا تتبدلوا, اور بدل مت ڈالو الخبیث بالطیب, ناپاک کو بدلے پاک کے. ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم, اور مت کھا جاؤ ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ. انہ کان حوبا کبیرا, بے شک وہ ہے بہت بڑا گناہ, سخت گناہ. پہلے زمانے میں اگر کوئی لڑکی یتیم ہے اس کے ساتھ مال بھی بہت ہے تو لوگ کیا کرتے تھے, اس کا مال لے لینے کے واسطے بچی سے نکاح کر لیتے تھے کہ جتنا چاہیں گے مہر مقرر کر دیں گے, ہمارے قبضے میں ہے تو بہت معمولی مہر مقرر کرتے, اور اس کے ساتھ اس کا مال بھی اپنے قبضے میں لے آتے. اس طرح اس بچی کا حق ادا نہیں کرتے, کیونکہ اس سے مطلب ہی نہیں تھا, اس سے نکاح تو کیا ہے صرف اس کے مال کے لیے, لہٰذا مال لے لیتے, مہر کم دے دیتے, اور اس کے جو حقوق ہوتے اس کو ادا نہیں کرتے, یعنی اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے, صرف مال کی خاطر محبت کا اظہار کرتے اور نکاح کر لیتے. اس آیت میں اس کی وضاحت کی ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اگر تم کو اندیشہ ہے کہ تم انصاف نہ کر سکو گے یتیموں کے بارے میں تو نکاح کرو ان سے جو تم کو پسند ہیں عورتوں میں سے, 2 2 3 3 4 4. یہ آیت کا ایک لفظ اچھی طرح سمجھو, کیونکہ پوری دنیا میں اس آیت کے ذریعے اسلام پر کیچڑ اٹھایا جا رہا ہے. تعدد ازدواج یعنی ایک سے زائد بیویوں سے نکاح کرنے پر اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے, یہی آیت ہے اس کی جواز پر. جب تک اس آیت کو صحیح نہیں سمجھیں گے تعدد ازدواج کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. وَإِنْ خِفْتُمْ, اگر تم کو ڈر ہے, اگر تم کو اندیشہ ہے, اللہ تقسطوا, یہ کہ تم انصاف نہ کر سکو گے, فی الیتاما, یتیموں کے بارے میں. جس میں نے عرض کیا یتیم لڑکی سے مطلب نہیں تھا, اس کی جائیداد کو روکنے کی خاطر نکاح کر لیا. ظاہر یہ ہے کہ جب اس سے مطلب ہی نہیں تھا تو اس کی طرف توجہ نہیں ہوگی تو حق پورا کیسے ہوگا. تو ایسی یتیم بچیوں سے نکاح کرنا درست نہیں ہے. فنکحوا, بس نکاح کرو, ما طاب لکم, جو تم کو خوش لگیں. طابا تو الف بے, طابا طیب اور طیب, جس کو کہتے ہیں عمدہ لگنا, دل کو خوش لگنا, اس کو طابا کہتے ہیں. طیبہ کو طیبہ بھی اسی واسطے کہا جاتا ہے کہ وہ بہت سے شہروں کے مقابلے میں خوش لگتا ہے, اچھا لگتا ہے. طیب نفس کے معنی خوش دلی کے آتے ہیں. تو فرمایا ما طاب لکم, جو تم کو اچھی لگیں. کتنی؟ من النساء, عورتوں میں سے, مثنا 2 2, ثلاثہ 3 3, رباع 4 4. لفظ مثنا کے معنی 2 2 کے آتے ہیں, تو 2 2 نکاح کریں گے تو 4 یہی ہو گئے, پھر ثلاثہ 3 3 کریں گے تو 6 ہو گئے, اور رباع 4 کریں گے تو 8 ہو گئے. کتنی بیویاں ہو جائیں گی؟ یہ ترجمہ کیا ہے, یہاں مراد ایسا نہیں ہے. جس طریقے سے طاب لکم جمع ہے وہ تمام کو مخاطب کیا گیا ہے کہ تم 2 2 کر سکتے ہو, یعنی کوئی آدمی 2 کرنا چاہے 2 کر سکتا. مثنا ثلاثہ 3 3 کرنا چاہے تو 3 کر سکتا ہے,
4 رکھنا چاہے تو 4 رکھ سکتا ہے, 4 کے بعد گنجائش نہیں ہے. چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی, بہت سے صحابہ کرام کے پاس 8 عورتیں تھیں, 10 عورتیں تھیں, 11 عورتیں تھیں. جب انہوں نے پوچھا کہ اب کیا کریں, نکاح میں تھی پہلے سے, ان سے اولاد دیے, فرمایا 4 کو روک لو, باقی کو آزاد کر دو. 4 تک جائز ہے, اس کے بعد گنجائش نہیں. 4 سے زیادہ نکاح میں گنجائش نہیں. یہ اس وقت تھا جب اس آیت سے پہلے نکاح میں تھیں. اب اگر کوئی نکاح کرتا ہے 4 سے زائد, تو 1 سے لے کے 4 تک جو نکاح ہوں گے اللہ ترتیب, وہ جائز و حلال ہوں گے, اس کے بعد کے جائز نہیں ہوں گے, خود ہی ختم ہو جائیں گے, نکاح ثابت نہیں ہوگا. 4 سے زیادہ نکاح درست نہیں. 4 اور 3 اور 2 یہ بھی ایک شرط کے ساتھ مشروط ہے. وہ شرط کیا ہے؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, اگر تم ڈرتے ہو کہ تم عدل و انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی نکاح کرو. فَإِنْ خِفْتُمْ, اگر تم کو اندیشہ ہے, ان لا تعدلوا, یہ کہ تم عدل نہ کر سکو گے, فَوَاحِدَةً, تو پھر ایک ہی نکاح. ایک سے کام نہیں چلتا, اس کے ساتھ او ما ملکت ایمانکم, یا وہ باندیاں کہ تمہارے ہاتھ ان کے مالک ہوئے, مراد تمہاری مملوکہ باندیاں جن سے نکاح کے بغیر جواز ہے. تو یہ شرط کے ساتھ اگر آپ جوڑیں کہ اگر تم انصاف نہ کر سکو تو ایک ہی نکاح کرو. مطلب کیا ہوا؟ 4 جائز کب ہے جب انصاف کرو, 3 جائز کب ہے جب انصاف کرو, 2 جائز کب ہے جب انصاف کرو. انصاف نہ کر سکو تو پھر 3 4 جائز نہیں ہے. اس آیت کے ساتھ ایک اور آیت ملا لو, اللہ کا صریح اعلان ہے, وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. یہ سورہ نساء میں انشاءاللہ آخر میں آیت آ رہی ہے. کیا ترجمہ ہے؟ ہرگز تم طاقت نہیں رکھتے ہو کہ تم عدل کر سکو, وَلَوْ حَرَصْتُمْ, چاہے تم کتنا ہی حریص ہو جاؤ. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ, لہذا پوری طرح کسی ایک طرف جھک مت جاؤ کہ ایک کو چھوڑ دو معلقہ بنا کر, نہ نکاحی نہ بے نکاحی معلوم ہو. اس آیت سے اس آیت کو جوڑنے کا مطلب کیا ہوا؟ یہاں کہا گیا ہے اگر تم عدل کر سکتے ہو تو 2 3 4 جائز, وہاں کہا گیا تم عدل نہیں کر سکتے ہو, لہذا ایک ہی نکاح جائز ہوا. اس طرح سے یورپ نے جوڑا ہے. اسلام کے مخالفین نے ان دونوں آیتوں کو جوڑ کر کہا ایک ہی نکاح جائز ہے, لیکن علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں, 4 نکاح جائز ہے, 2 3 4 تک گنجائش. پھر ان دونوں آیتوں کو جوڑ کر جو نکلتا نتیجہ اس کا مفہوم یہ ہے, یہاں کہا گیا ہے اگر تم خطرہ رکھتے ہو کہ عدل نہ کر سکتے ہو تو ایک ہی نکاح جائز ہے. اس سے مراد ہے ظاہری عدل, دونوں کے واسطے رہائش گاہ, دونوں کے واسطے کھانا پینا. اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو نکاح جائز نہیں. اور جہاں کہا گیا ہے تم حریص ہو تبھی عدل نہیں کر سکتے, وہاں مراد ہے قلب کا میلان. جیسا نبی حریص, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں میں عدل کیا, لیکن قلب کا میلان عائشہ کی طرف زیادہ ہے, اس میں عدل نہیں ہو سکتا. تو آیت میں وہاں مراد ہے قلبی میلان, یہ برابر نہیں ہو سکتا. لہذا ان آیتوں کو یہاں جوڑ کر نکاح کی پابندی نہیں لگا سکتے. تو 4 نکاح تک گنجائش. ایک اور سوال کا جواب ہے, اکثر یہودی اور اکثر نصارہ اور اکثر مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے واسطے 4 جائز ہے اور نبی کے واسطے 9 جائز ہے, پھر 2 باندیاں 11 ہو گئیں. یہ کس طریقے سے ہوا؟ در حقیقت لوگوں کو صرف اعتراض کرنا ہے, اس لیے ایسا سوچ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, دنیا کی 3 چیزیں مجھے محبوب ہیں, حب الی من دنیاکم الثلاث الطیب والمرأۃ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. خوشبو, عورت جو کہ نیک ہو, اور نمازوں میں ٹھنڈک میری آنکھوں کی. تو عورت نبی کی پسندیدہ چیز ہے کائنات سے, لیکن شرط کیا ہے؟ الصالحہ, نیک ہو. اس حدیث کو لے کر 9 بیویوں کو لے کر اعتراض کیا گیا ہے. اگر کوئی صحیح دل سے بلا کسی تعصب کے دیکھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کون ہے؟ جناب خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ان کا جب نکاح ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ کون بولیں گے؟ 25 سال. اور جناب خدیجہ کی 40 سال. اگر نفسیات کا کوئی ماہر سوچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی عمر میں, شباب میں, جبکہ پورے مکے کے لوگ تیار تھے کہ جس سے آپ چاہیں نکاح کر دیں, آپ نے ایک بیوہ کا انتخاب کیا, اور بیوہ بھی ایک شوہر سے نہیں 2 شوہر سے. خدیجہ کے 2 شوہر اس سے پہلے گزر چکے ہیں, وہ بیوہ تھی 2 شوہروں سے. عمر میں کتنا فرق ہے کہ 25 سال اور 40 سال. 40 سالہ بیوہ جو نبی کے نکاح میں آئیں. اگر صرف جنسیات کی تسکین مراد ہوتی تو بجائے خدیجہ کے کسی اور سے نکاح کر سکتے تھے آپ, بجائے بیوہ کے کنواری کو لائے ہوتے آپ. پھر وہ خدیجہ کب تک تھی آپ کے نکاح میں؟ 15 سال نبوت سے پہلے اور 15 سال نبوت کے بعد. جناب خدیجہ دیکھ لیجیے آپ, نبی کی عمر جب 50 سال کی ہوتی ہے تب تک خدیجہ نکاح میں ہے, تو 25 سال نکاح میں تھی, 25 سال. اور آپ کی عمر جب 50 سال کی ہو گئی تو آپ کے نکاح میں کوئی عورت نہیں ہے, صرف خدیجہ. اور ہر شخص جانتا ہے کہ 50 سال میں آدمی کی عمر ڈھل جاتی ہے. آدمی کا شباب 50 سال کے بعد ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کی کل عمر 63 سال کی ہے, جس میں 50 سال کا زمانہ گزرا ایک بیوہ کے ساتھ. اگر یورپ کا سوچنا صحیح ہو تو وہ کنواری سے نکاح کرتے, بیوہ سے نکاح نہیں کرتے. تو یہاں سے پہلا سبق. اس کے بعد دوسرا نکاح ہوا جناب سودا سے. سودا بھی بیوہ ہیں, ان کا جسم بھی, جسامت بھی بیوہ ہونے کے ساتھ ساتھ تمام عورتوں سے بھاری بھرکم تھا. جب آپ کی عمر 52 سال کی ہوتی ہے اور آپ کا غم خدیجہ کے وفات کے بعد بہت زیادہ ہو جاتا ہے, تب ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی کو پیش کیا جناب عائشہ کو, اور جناب عائشہ کا نکاح 52 سال کی عمر میں ہو رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. عائشہ کی عمر 6 سال کی تھی بوقت نکاح, اور بوقت رسول 9 سال کی تھی, 3 سال کے بعد میں ہو. یہاں پر کئی واقعات قابل ذکر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا, ایک ریشم کے کپڑے میں تحفہ پیش کیا گیا خواب کی حالت میں. آقا فرماتے ہیں جب میں نے ریشم کے کپڑے کو کھولا تو اس میں تم تھی عائشہ, تمہاری شکل اور شبیہ تھی اس کے اندر. تب میں نے سوچ لیا کہ اگر یہ من جانب اللہ ہے تو ہو کر رہے گا. اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ کی شباہت دکھائی گئی خواب میں. یہ روایت میں نے بخاری کے اندر پڑھا تو میں خود سوچ رہا بہت دنوں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب تھا. چنانچہ 11 میں سے صرف یہی ایک عورت کنواری ہے جناب عائشہ, بقیہ سب کے سب یا تو بیوہ ہے یا تو مطلقہ ہیں, سب کی سب. 53 سال کی عمر ہو گئی. 53 اور 10 63, یہ آخر کے 10 سال میں ساری عورتوں سے نکاح ہوا. اگر جنسیت ہی مقصود ہوتی تو سارے نکاح کب ہوتے؟ 40 سال کے اندر ہوتے, 52 سال کے بعد نہ ہوتے. پھر ان میں بھی جناب ام سلمہ, کئی سو ان کے شاگرد, جناب عائشہ 200 صحابہ ان کے شاگرد, کئی سو روایتیں ان سے مروی. ایسے مسائل جو عام لوگ سمجھ نہیں سکتے ہیں, پردوں کے پیچھوں سے جناب عائشہ سے حل کراتے تھے. تو یہ 9 بیویاں اور 2 باندیاں ملا کر 11, انتخاب اس واسطے تھا کہ مسائل کو عورتوں میں عام کرنے کے لیے ان سے سہارا لیا جائے.
اور ایک سیاسی مقصد بھی تھا. سیاسی مقصد کیا تھا؟ حیی ابن اخطب کی بیٹی صفیہ جو یہودیوں کا سردار تھا, ان سے آپ نے نکاح کر لیا صفیہ سے, تاکہ یہودیوں کے ساتھ رشتہ قائم ہو اور دب جائیں اور داماد کا احترام کرنے مجبور ہو جائیں. ابو سفیان جو لشکر کے سردار تھے قریش کے, ان کی بیٹی ام سلمہ سے نکاح کیا تاکہ قریش کا داماد بننے کے بعد سب کے سب دب جائیں. تو جتنے بھی نکاح آپ نے کیا یا تو اسلام کی اشاعت مقصود تھی یا غلبہ مقصود تھا. چنانچہ ام سلمہ کا نکاح ہوا, ابو سفیان نے کہا میں ہار گیا ہمیشہ کے لیے, اب شکست کھا گیا میں. تو ہم میں خوبی نہیں کہ ہم اسلام پڑھیں, تاریخ نبی پڑھیں, نبی کی سیرت پڑھیں, تو معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگائے جاتے ہیں یہودیوں کی طرف سے, یہ سب ان مسلمانوں کے واسطے ہیں جو غافل ہیں. اس لیے نبی کی سیرت پڑھنا ہم پر لازم ہے. آگے فرمایا ذالک ادنی اللہ تعالی, یہ بہت زیادہ اقرب ہے کہ تم بے انصافی نہ کرو, یعنی بجائے 3 4 کے اگر تم ایک ہی کر لو تو تمہارا ایک ہی کے ساتھ گزارا کر لینا زیادہ بہتر ہے, زیادہ اقرب ہے کہ تم بے انصافی نہ کر سکو گے, کیونکہ تم بھی ایک وہ بھی ایک, توجہ کامل ہوگی, حق ادا ہوں گے. یہ یہاں پر خود بتایا گیا. ابھی باتیں بہت طویل ہیں, انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں رکھیں گے. وقت ہو گیا ہے, آپ حضرات دعا کر لیں, اللہ تعالیٰ کرنا